بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل اردو اسٹوریز سینٹر۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیو نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ پیش خدمت ہے اردو ناول روح کے شکاری کا اگلا حصہ۔ دوسرے دن جب میں اس کے پاس پہنچا تو وہ ایک سے زیادہ آدمیوں کے ساتھ میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، یقیناً تو نے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ اشتعالا کو میری بیوی بنا دے۔ بول، کیا فیصلہ کیا ہے؟ ہرک، وحشی ہرک، تیرے حق میں زیادہ بہتر یہی ہے کہ تو یہاں سے فوراً واپس چلا جا۔ اور سن، اب تو اشتعالا کو یہاں سے اغوا کر کے بھی نہ لے جا سکے گا، کیونکہ میں نے اشتعالا کو یہاں سے بہت دور بھیج دیا ہے۔ تو نے اچھا نہیں کیا، تو نے یہ اچھا نہیں کیا۔ اشتعالا کے باپ، میں اس کے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ بہتر ہے کہ تم میرے ہاتھوں ہلاک نہ ہو۔ میں نے زندگی میں کسی شخص کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک نہیں کیا۔ تیرا چلا جانا ہی بہتر ہے۔ میری ہر منت سماجت اس کے آگے بے اثر ہو گئی اور اس نے آخری فیصلہ سنا دیا کہ اشتعالا میری نہیں ہو سکتی۔ میں دل برداشتہ ہو کر وہاں سے ہٹ آیا اور چشمے کے کنارے فروکش ہو گیا، لیکن اب اشتعالا نہیں آتی تھی۔ میں نے بستی میں اس کے بارے میں معلومات حاصل کی، لیکن کسی نے اشتعالا کا پتہ نہ دیا۔ جی تو چاہتا تھا کہ یہ بستی تاراج کر دوں، یہاں پر رہنے والے کسی شخص کو زندہ نہ چھوڑوں، لیکن یہ اشتعالا کی بستی تھی اور میں اس کی بستی کو ختم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں جنونیوں کے انداز میں اشتعالا کی تلاش میں چل پڑا اور نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھانتا رہا۔ پھر ایک دن میرا رخ واپس اشتعالا کی بستی کی جانب ہو گیا اور میں نے اشتعالا کے باپ سے رحم کی بھیک مانگنے کے لیے واپس اس کے گھر پہنچا، لیکن میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ اشتعالا کا وہ گھر خاکستر ہو چکا تھا جہاں وہ رہتی تھی، بس برباد کھنڈرات پڑے رہ گئے تھے۔ اطراف میں بھی بہت سے مکانات تباہ ہو چکے تھے۔ میں شدت حیرت سے ان تباہ شدہ مکانوں کے قریب پہنچ گیا، تب ایک ٹوٹے ہوئے کھنڈر سے اشتعالا برآمد ہوئی۔ اس کا حسین چہرہ مان پڑ چکا تھا اور وہ بہت غمزدہ نظر آتی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر غیظ و غضب کے آثار ابھر آئے۔ میں اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ اشتعالا، اشتعالا، یہ سب کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا اشتعالا؟ تم کہاں چلی گئی تھیں؟ میں تمہاری تلاش میں نہ جانے کہاں کہاں مارا پھرا۔ بولو اشتعالا، تم کہاں تھیں؟ کہاں تھی تم؟ میں نے خوشی کے جذبوں سے بھرپور ہو کر اسے بری طرح جھنجھوڑ ڈالا۔ شمالا کے وحشی بہت چلاک سمجھتا تھا کہ تو نے میرے باپ کو قتل کر دیا، تو نے میرا گھر تباہ کر دیا، تو نے میرے تمام خاندان کو خاکستر کر دیا۔ اب میرے پاس کس لیے آیا ہے؟ اب ان ٹوٹے کھنڈرات میں کیا تلاش کرنے آیا ہے؟ میں نے یہ سب کچھ کیا؟ نہیں اشتعالا، میں تو تیری تلاش میں نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھانتا پھر رہا ہوں۔ اشتعالا، یہ سب کچھ میں نے نہیں کیا۔ تو جھوٹا ہے۔ چلا جا اس بستی سے، چلا جا۔ اس بستی کے لوگ تیرے خون کے پیاسے ہیں۔ یہاں سے چلا جا ہیرک، ورنہ تیرے حق میں بہتر نہ ہوگا۔ جو کچھ تو نے کیا، کیا اس کے بعد بھی تو اس بات کا خواہش مند ہے کہ میرے دل میں تیری محبت باقی ہو؟ اشتعالا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ تو یقین کر، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ان تمام باتوں سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ مجھے بتا، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ایسا کیا؟ میں ان سب سے انتقام لوں گا، میں بدلہ لوں گا ان سے۔ تو چلا جا یہاں سے۔ دیکھ ہیرک، تو چلا جا یہاں سے۔ میں نہیں چاہتی کہ میں اپنے ہاتھوں سے تجھے قتل کر دوں۔ اشتعالا تلخ لہجے میں بولی۔ تو پاگل ہو گئی ہے اشتعالا؟ اگر یہ سب کچھ ہوا ہے تو بھی کم از کم اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ چل میرے ساتھ چل، اب میں تجھے تلاش کرنے کے لیے ہر سو مارا پھرا ہوں۔ میں تیرے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ پاگل، وحشی، میں تیرے ساتھ نہیں جاؤں گی، اشتعالا نے جواب دیا اور مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھایا اور اپنے گھوڑے پر بٹھا کر ہوا ہو گیا۔ اشتعالا خود کو چھڑانے کے لیے ایسی ہی جدوجہد کر رہی تھی جیسی ایک بار اس نے چشمے پر کی تھی، لیکن میری مضبوط گرفت سے نکلنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ میں اسے دور لے آیا اور یہاں میں نے اسے گھوڑے سے اتارنے کے بعد سمجھانے کی کوشش کی۔ دیکھ اشتعالا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ تو کیسے کہہ سکتی ہے کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے؟ میں تجھے ثبوت دے سکتا ہوں۔ میں تیری تلاش میں مارا پھرتا رہا ہوں۔ اشتعالا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، میں تو تیری بستی سے اس طرح محبت کرنے لگ گیا تھا جس طرح تو کرتی ہے، اور یہی میں نے تیرے باپ سے بھی کہا تھا۔ نہ جانے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے خود یہ تباہی مچائی اور میرا نام لے دیا۔
اشتعالیٰ نے اب بھی کوئی جواب نہ دیا تو میں نے اس سے کہا، یہ تو سوچ غور کر، محبت کرنے کے بعد کہیں اتنی دیوانگی کی جا سکتی ہے؟ میں تجھے بھی سوچنے کا موقع دیتا ہوں اشتعالیٰ، اور یہ موقع میں نے تیرے باپ کو بھی دیا تھا۔ اشتعالیٰ نے گردن اٹھائی اور تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اور جب میرے باپ نے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا اور تجھ سے یہ اقرار نہ کیا کہ وہ مجھے تیری زوجیت میں دے دے گا تو نے اسے ہلاک کر دیا۔ مجھ پر یہ الزام نہ لگا اشتعالیٰ، میں نے ایسا نہیں کیا۔ تو میری طرف سے غلط فہمی کا شکار ہو کر میری توہین کر رہی ہے، میری محبت کی توہین کر رہی ہے۔ اشتعالیٰ تو مجھ پر ایسا الزام لگائے گی، یہ میرے تصور میں بھی نہیں تھا۔ میں وہاں سے ہٹ گیا اور دور شکار کی تلاش میں نکل گیا۔ تب میں نے ایک ہرن شکار کیا اور اسے وہیں خشک لکڑیوں کی آگ میں بھوننے کے بعد اشتعالیٰ کے لیے لے آیا، لیکن جو کچھ میں نے دیکھا اس نے مجھے برباد کر دیا، مجھے تباہ کر دیا اس نے۔ میں نے دیکھا کہ اشتعالیٰ بھی وہاں مردہ پڑی ہے، اس نے اپنا سر پتھر سے مار مار کر خود کو ہلاک کر لیا تھا، وہ مر چکی تھی۔ تب میں نے اسی جگہ اشتعالیٰ کی قبر بنا دی اور اس کے بعد دیوانوں کی مانند اسے صحراؤں میں آوازیں دیتا پھرتا، اور جب میری آواز کا کوئی جواب نہ ملتا تو میں واپس اس کی قبر پر آ بیٹھتا، اور اس قبر پر ایک دن جراس مجھے ملا۔ وہ میرا ہمدرد بن کر، میرا غمگسار بن کر میرے سامنے آیا اور کہنے لگا، اب تو اٹھ جا یہاں سے صحرا کے دیوانے، پاگل ہو گیا تو ایک لڑکی کے فریب میں آ کر۔ اشتعالیٰ نے خودکشی کر لی، اب تو اس کے تصور کو ذہن سے نکال دے، وہ آج بھی تیرا انتظار کر رہے ہیں، جو تجھے اشتعالیٰ جیسی ہزاروں لڑکیاں بخشنے کی قوت رکھتے ہیں۔ مجھ سے فضول گوئی نہ کر جراس، میں اب کسی قابل نہیں رہا۔ اوہ بے وقوف انسان، تیرے لیے تو میں نے اشتعالیٰ کی بستی تباہ کر دی، میں نے وہ سب کچھ کیا تیرے حصول کے لیے جو مجھ سے ممکن ہو سکتا تھا، لیکن تیری عقل آج بھی تیرا ساتھ نہیں دیتی۔ تو جہنم میں جا، اب وہ متبادل راستہ تلاش کر چکے ہیں۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ ان کی طلب کے مطابق تجھے ان کے سامنے پیش کر دوں اور اس کے بعد ان سے اپنا منصب بھی حاصل کروں، لیکن تو نے میرا سب کچھ کیا دھڑا چوپٹ کر دیا۔ جراس غصے میں بھرا وہاں سے واپس چل گیا، میرے ذہن میں کوئی بات نہ آئی تھی۔ اشتعالیٰ کی یاد نے مجھے واقعی پاگل کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں انجانے کس جگہ ہوتا بستی شمالہ پہنچ گیا۔ جب شمالہ میں داخل ہوا تو یہاں کے حالات بدل چکے تھے۔ شمالہ کے اطراف میں خوف کی حکمرانی تھی اور بیچاری سیمون خوف کا شکار تھی۔ شمالہ کے رہنے والے ایک شخص کو خوف کا مرض ہو گیا تھا اور وہ ایک انجانی قوت سے دہشت زدہ تھے، مگر میرے ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد میں نے شراب کا سہارا لیا۔ بس یہ ہے میری کہانی، یہ ہے سارا واقعہ جو میں تجھے سنانا چاہتا تھا، اور اس سے تو خود نتیجہ اخذ کر سکتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا ہوا ہے۔ زراس دلچسپ نگاہوں سے ہیرک کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے سوال کیا، تو شراب کے نشے میں اپنی محبت کو بھولنے کی میں کوشاں رہا بیرک؟ ہاں، وہ آج بھی میرے سینے میں ایک بہت بڑا زخم ہے جو کبھی نہ بھر پاتا۔ تو نے مجھے خون کا ذائقہ چکھایا، تو نے ہیرک کو جگا دیا، اس کے بعد سب کچھ میری سمجھ میں آ گیا۔ میرا ذہن دور رس ہے اور میری آنکھیں بہت دور تک دیکھ سکتی ہیں۔ آج مجھے جراس یاد آتا ہے، وہ شخص جو اپنے منصب کے حصول کے لیے میری طلب رکھتا تھا اور جس نے صرف اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے اشتعالیٰ کے باپ کو، اس کے تمام خاندان کو ہلاک کر دیا تاکہ میں اشتعالیٰ کی محبت سے بالکل آزاد ہو جاؤں، یا اشتعالیٰ مجھ سے ملے تو مجھ سے نفرت کرے اور اس کے بعد وہ میری نہ رہی، اور اس طرح اس کا مقصد اسے حاصل ہو گیا۔ لیکن آج میں ہوش میں آ گیا ہوں اور جراس کی اس سازش کو سمجھ چکا ہوں۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جراس نے یہ سب کچھ انہی لوگوں کی ایما پر کیا ہے، اور وہ لوگ تو شاید عقل مند ہیں تو میری بات سمجھ گیا ہوگا۔ وہ اجنبی جن کا دست راست جیرس بن گیا تھا میرے ذریعے قوت حاصل کرنا چاہتے تھے، اور یقین طور پر انہوں نے اس کا دوسرا یہ طریقہ نکالا کہ یہاں دہشت کی آڑ میں وہ اپنا مقصد حاصل کر رہے ہوں گے جس کے لیے وہ میرا سہارا چاہتے تھے۔ یہ ہے ان وحشیوں کی کہانی، اور یہی ہے شمالہ بستی کا خوف۔ ہیرک خاموش ہو گیا۔ زراس مسلسل اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا اور اس کی کہانی کی سچائی کا اندازہ لگا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے یہ کہانی جھوٹی محسوس نہ ہوئی۔ ہیرک نے در حقیقت سچ کہہ رہا تھا۔ کچھ دیر زراس خاموش رہا، پھر اس نے کہا، لیکن اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے ہیرک؟ میں ستاروں کی چال نہیں جانتا، نہ میں نجومی ہوں، نہ پیش کو۔ یہ اندازہ میں نے اس وقت لگایا جب میں ہوش و حواس کے عالم میں تھا، اور شاید تو یہ جانتا ہو کہ زیانہ کی اس وسیع و عریض دنیا میں ہی زندگی کی انتہا نہیں ہے۔ اس کے اطراف میں بہت سی بستیاں آباد ہیں، اور ان کے رہنے والے اکثر زیانہ کا رخ کرتے ہیں۔
وہ ہوس پرست ہیں اور زمین کے ہر گوشے سے اپنے لیے دولت سمیٹنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس بات کے امکانات ہیں کہ کسی اور آبادی کے لوگ زیانہ کے اس علاقے میں داخل ہوں کسی خاص شے کی تلاش میں۔ وہ کون ہے؟ میں نے کہا نا، یہ اس کی بات ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب میں ہوش و حواس کے عالم میں تھا۔ میں نے یہ اندازہ لگایا تھا، لیکن اس کے بعد اشتعالیٰ کی موت نے میرے حواس معطل کر دیے اور میں یہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہ رہا کہ جراس نے یہ سازش کیوں کی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جراس بدبخت میرے ہاتھوں سے بچ گیا، لیکن تو نے مجھے میرا ہی خون پلا کر میرے ہوش و حواس جگا دیے، اور میں نے جس شے کی آڑ میں پناہ لی تھی اب وہ میرے لیے بے اثر ہو گئی ہے۔ چنانچہ اب میں جراس سے انتقام لینا چاہتا ہوں۔ اشتعالیٰ سے جدائی کے باعث وہی بد نصیب شخص تھا، اور یقینی طور پر زیانہ کی آبادی شمالہ کی نحوستوں کی ذمہ دار بھی وہی ہے۔ وہ ضرور جانتا ہوگا کہ ان ساحروں کا مقصد کیا ہے، اور اس طرح وہ میرا اور تیرا مشن ایک ہو گیا۔ میں جراس کو تلاش کر کے اشتعالیٰ کے قاتل کی حیثیت سے اس کی ہلاکت چاہتا ہوں، اور تو اسے تلاش کر کے اپنے ساتھی کے بارے میں معلومات کرنا چاہتا ہے۔ یقینی طور پر وہ جانتا ہوگا کہ تیرا ساتھی کہاں ہے۔ جراس نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی اور پھر بولا، میں تیری اس کہانی کو سچ مان لوں؟ جراس کے ان الفاظ پر ہیرک کا چہرہ ست ہو گیا۔ وہ عجیب سی نگاہوں سے جراس کو دیکھنے لگا، کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر بولا، دوستوں کو گالیاں نہیں دی جاتی، اور میں تجھ سے یہ توقع بھی نہیں رکھتا، لیکن اگر تو نے یہ گالی مجھے دی تو یقین کر میں تیرا ساتھ چھوڑ دوں گا، اور اس کے بعد تجھے پھر کبھی نظر نہیں آؤں گا۔ نہیں، میں تجھے گالی نہیں دے رہا، میں تو بس ان لوگوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ دشمن بے حد چالاک ہے، اور پوری زیانہ میں انہوں نے ایسے ہی جال بچھا رکھے ہیں۔ تیرا کہنا درست ہے ہیرک، بے شک وہ اپنے کسی مذموم کوشش میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے معصوم بستیوں کو اپنا نشانہ بنا رہے ہوں گے۔ کیا تو ان بستیوں کی نشاندہی کر سکتا ہے؟ کاش یہ ممکن ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تو ایک عرصے سے تارک الدنیا ہوں، ہیرک نے جواب دیا۔ وہ کون تھا جسے تو نے ہلاک کیا؟ مباسیہ کا غلام۔ اور نمباسیہ؟ جراس نے پوچھا۔ جراس کا دست راست، اور وہ دونوں ساتھ ہی پیدا ہوئے تھے، ایک ہی دن ایک ہی وقت، اور تب سے اس وقت تک ساتھ رہے جب تک میں انہیں جانتا تھا۔ نمباسیہ جراس کے عمل سے واقف ہوتا تھا، اور یقیناً اس وقت بھی وہ اس بات سے غافل نہ ہوگا کہ جراس کہاں ہے، اور ہمارا تمام تر کاوشوں کا انعام جراس ہی ہے۔ اگر وہ ہمیں مل جائے تو سب کچھ پتہ چل سکتا ہے۔ کیا سمجھا؟ ہمارا مقصد صرف جراس کی تلاش ہونا چاہیے۔ جراس پرخیال نگاہوں سے ہیرک کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے کہا، کیا تو نمباسیہ کی بستی کے بارے میں جانتا ہے؟ ہاں، میں سب کچھ جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں۔ ہیرک کے ہونٹوں پر ایک کشادہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ جراس نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی، اور اس کے بعد وہ اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر چل پڑے۔ روتھن گہری نگاہوں سے سیلان کا جائزہ لے رہا تھا، اور سیلان کے پتھرائے ہوئے بدن پر اس کی نگاہیں مرکوز تھیں۔ تب سیلان نے کہا، خطہ زیانہ عجیب و غریب کہانیوں کا امین ہے، اور اس بستی کی کہانی بھی عجیب کہانیوں میں شمار کی جا سکتی ہے۔ کبھی یہ بستی انسانوں کی بستی تھی۔ جن لوگوں کو تو نے جانوروں کی صورت میں دیکھا، یہ انسان ہی ہیں، اور اس سے پہلے یہ عقل و خرد سے عاری نہ تھے، ہنسی خوشی رہتے تھے یہ لوگ، اور ان کی اپنی زندگی میں کوئی دکھ کوئی غم نہیں تھا۔ یہ بھی انسانوں ہی کی مانند اس آبادی میں زندگی گزارتے تھے، اور اس وقت اطراف کے جنگل اس مانند نہ تھے جیسے اب تو نے دیکھے ہوں گے۔ یہ درخت سرسبز و شاداب تھے، اور ان میں پھل اگا کرتے تھے۔ سب کچھ موجود تھا، لیکن خطہ زیانہ کے اس حصے میں بد نصیبیاں زمین سے اگ رہی تھیں۔ اور بوڑھی زکوما نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ بستی شمالہ میں ایک ایسی نحوست جنم لے رہی ہے جو بالآخر بہت سوں کے لیے باعث اذیت بن جائے گی، اور بستی کی اس نحوست کا نام سیمون، ہاں وہ جادوگروں کی تخلیق ہے، اور جادوگروں کی آغوش میں اس نے پرورش پائی۔ زمانے بھر کی چالاک اور شیطان ہے وہ۔ اس نے اپنی ذات پر معصومیت کے لبادے ڈال رکھے ہیں، لیکن ان لبادوں کی دوسری طرف جھانکا جائے تو ایک شیطان کہے لگاتا ہوا نظر آئے گا، اور اسی شیطان نے ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا۔ میں سیلان ہوں، اس بستی کا رہنے والا۔ میں نے زکوما کی پیشگوئی کے مطابق پیش بندیاں کی اور بہت سوں کو اپنا ہم نوا بنایا، یہ کہہ کر سیمون کی بادشاہت ساحروں کی بادشاہت ہے، اور ساحروں کی بادشاہت کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کی آوازیں بند ہو جائیں۔ اسی لیے میں سیمون کا مرکز نگاہ رہا، اور ہمارے اس علاقے کی تشویش کی نگاہوں سے دیکھتی رہی کہ ہم اسی کا راستہ روکنے والے تھے۔ ساحروں کی گودوں میں پلی سیمون بالآخر شمالہ پر نازل ہو گئی، اور اس نے شمالہ میں رہنے والوں پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ وہ بستی بھی ہنسنے بولنے والوں کی بستی تھی۔ جب سے سیمون نے اس کا اقتدار سنبھالا ہے، اس نے پورے علاقے پر خوف نازل کر دیا ہے،
اور تو یہ جانتا ہوگا کہ ساحروں کے مشاغل مختلف ہوتے ہیں، وہ انسانوں کو انسانوں کی مانند نہیں جانوروں کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ سیمون نے ساحروں کی سرکردگی میں پرورش پانے کے بعد اپنے خفیہ ہر کارے سے اس سمت بھیجے اور یہاں کی زمین میں اگائے۔ انہوں نے سحر پھونکا اور اس بستی کے رہنے والے جانور بن گئے۔ میں نے احتجاج کیا تو مجھے پتھر میں تبدیل کر دیا گیا۔ وہ شمالہ کی مظلوم حکمران بنی ہوئی ہے اور اس نے لوگوں سے کہا ہے کہ ساحروں نے اس سرزمین کو دہشت کی سرزمین بنا دیا ہے، لیکن میں جاننے والا ہوں اور مجھے بوڑھی مقدس سکوما کے افکار و خیالات حاصل ہیں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ شمالہ کے مظلوم حکمران در حقیقت اس علاقے کی ظالم ترین عورت ہے، اور اس نے شمالہ کے گرد سحر کے جال بچھا پھیلا دیے ہیں تاکہ کوئی اس کے بارے میں نہ سوچے۔ جب بھی شمالہ کے لوگ اس کے بارے میں سوچنے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں کہ وہ خوف سے اپنے گھروں میں سمٹ جاتے ہیں۔ یہاں ہم اس خوف و دہشت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اب تو ہمارے دلوں سے امید کی کرن معدوم ہو چکی ہے، کیونکہ ہمارے درمیان انسان نہیں جانور رہتے ہیں۔ یہ سب جانوروں ہی کی مانند زندگی بسر کرتے ہیں، اور تو نے ان کا تجزیہ کیا ہوگا۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان کے جینے کے لیے کچھ لوازمات موجود ہیں، لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا جس دن یہ سب لوگ اپنی موت آپ مر جائیں گے، کیونکہ یہاں پر یہ وباؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ قحط سالی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ جنگلوں کی کیسے سرسبز و شاداب کیا جاتا ہے، اور یہ جنگل سوکھتے جا رہے ہیں، اور پھر اس وقت جب یہاں سے تمام نعمتیں ختم ہو جائیں گی تو یہ فاقہ کشی کا شکار ہو جائیں گے، اور اس کے بعد موت کے علاوہ کچھ نہ رہے گا۔ یوں ساحروں کی وہ خواہش پوری ہو جائے گی، اور سیمون جیسی شیطان حکمران اپنی حکمرانی میں وسعت کر لے گی۔ شمالہ کے رہنے والے کبھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے، اور اب میری بستی کے لوگ جانور ہیں۔ یہاں انسانی زندگی جنگل بن گئی ہے، اور یہ سب کچھ اس کے سحر کی وجہ سے ہے۔ کاش کوئی اس ساحرہ کو ختم کر دے اور ہم لوگوں کو بھی انسانوں کی مانند جینے کے راستے مل جائیں۔ ہماری نگاہیں ہر اس فرد کی طرف اٹھتی ہیں جو ہمارے لیے کام کر سکتا ہے۔ اجنبی، تو شمالہ کی سرزمین سے تعلق نہیں رکھتا، اور یوں لگتا ہے جیسے تو ذہین ہے، اور بے شک تیرے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے جو ہر طرح کے سحر کو ختم کر دے۔ چنانچہ میری نگاہیں تیری جانب اٹھی ہیں، کیا تو ہماری مدد کرے گا؟ روتھن نے گہری نگاہوں سے سیلان کو دیکھا۔ عجیب و غریب کہانی سنائی تھی سیلان نے۔ سیمون کے بارے میں روتھن کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن شمالہ بستی میں اس نے زراس کے ساتھ قیام کیا تھا، اور تب سے اس پر وہ یہ مصیبت نازل ہوئی تھی جس کا وہ اب تک شکار تھا۔ لیکن کیا سیلان کی کہانی درست ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اور روتھن جیسے فتین کے ذہن میں جو منصوبے آ سکتے تھے وہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس نے سوچا کہ جو کچھ اس نے دیکھا اگر وہ سحر بھی ہے تو کم از کم یہ سحر اس پر اثر انداز نہیں ہوا، اور اگر وہ جانوروں جیسا نہیں ہے تو پھر یقیناً وہ اس راز کو پا سکتا ہے کہ سیلان نے کیا کہا۔ چنانچہ اس نے پرخیال انداز میں کہا، لیکن سیلان، میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں یہ تو بہتر سمجھ سکتا ہے، لیکن میں تجھے صرف اتنا بتا دوں کہ سیمون اس تمام سحر کی ذمہ دار ہے، اور سیمون کو ہلاک کر دیا جائے تو یہ سحر اس کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ کیا میں ایسا کر سکوں گا؟ یہ تیری سوچ اور ذہانت پر منحصر ہے۔ ہاں، اگر تو سیمون کو ختم کر کے ہم سب کو سحر سے آزاد کر دے تو ایک پیشکش میں سیلان کی حیثیت سے تجھے کرتا ہوں، وہ یہ کہ تو ان علاقوں کا حکمران ہوگا، اور یہ سیلان کا وعدہ ہے۔ روتھن بہت زیادہ جذباتی نظر آنے لگا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی آ گئی۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، مقدس سیلان، تیرے پتھرائے ہوئے جسم کی قسم میں ایسا ہی کروں گا، میں یقیناً ایسا ہی کروں گا۔ اگر تو ایسا کرے گا تو یوں سمجھ لے کہ ہماری آنکھوں کا تارا ہوگا، لیکن یہ کام آسان نہیں۔ شمالہ کے رہنے والے سیمون سے خوف زدہ ہیں، وہ سیمون کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں اپنی زندگیوں کے خوف سے، چنانچہ اسے صرف دھوکے سے مارا جا سکتا ہے، صرف دھوکے سے۔ مجھے اس سلسلے میں تیری مدد درکار ہے، مجھے بتا میں سیمون تک پہنچنے کے لیے کیا کروں؟ تجھے وہاں تک پہنچایا جا سکتا ہے، اور میں وہاں تیرے لیے مددگار مہیا کر سکتا ہوں۔ تھوڑا انتظار کر اور یہ لمحات یہاں پرسکون رہ کر گزار۔ میرا نشان تجھ پر چسپاں ہوگا اور یہ سب تیری عزت کریں گے۔ میں ان کا رہنما ہوں، لیکن افسوس میں ان کی رہنمائی نہ کر سکا۔ روتھن نے سیلان سے وعدہ کیا کہ وہ سیمون کی ہلاکت کے لیے عملی طور پر قدم اٹھائے گا، لیکن چونکہ وہ ان علاقوں سے اجنبی ہے اس لیے سیلان کو اس کی مدد کرنا ہوگی، اور سیلان نے اس کے لیے ایک عمدہ رہائش گاہ کا انتظام کر دیا۔ ادھر ہیرک کی شہ سواری زراس کو بے حد پسند تھی، اور وہ یہ بات دعوے سے کہہ سکتا تھا کہ ہیرک بہترین شہ سوار ہے اور اس کی ٹکر کا شہ سوار کوئی دوسرا کم ہی ہوگا۔
زیراس کی اپنی زندگی بھی گھوڑوں پر ہی گزری تھی، چنانچہ گھوڑے کی پشت اس کے لیے دنیا کی سب سے پسندیدہ جگہ تھی۔ ویسے تو اس نے ہیرک کی ذات میں بہت سی خوبیاں دیکھی تھیں، لیکن اس کی شاہ سواری اسے سب سے زیادہ پسند آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیرک کا مزاج بھی زیراس کو پسند تھا۔ وہ ہنسنے بولنے والا آدمی تھا، اور ایک ایسے شخص کے لیے جس کی آدھی زندگی شراب میں غرق گزری ہو، شراب کا اس طرح چھوڑ دینا بھی زیراس کے لیے تعجب خیز تھا، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ ہیرک دھن کا پکا شخص ہے۔ اس وقت اسے نمباسیا کی تلاش کی دھن تھی۔ ان دونوں کے گھوڑے برق رفتاری سے اس علاقے کی جانب جا رہے تھے جو نمباسیا کا علاقہ تھا۔ پھر بلندیوں سے پستیوں میں ایک بستی نظر آئی جو بہت خوشحال معلوم ہوتی تھی۔ اس کے اطراف میں درخت اور باغ لہلہا رہے تھے۔ وہاں چاروں طرف سبزہ بکھرا ہوا تھا۔ سبزہ زار کے درمیان خوبصورت مکانوں کا طویل و عریض سلسلہ پھیلا ہوا تھا، اور نمباسیا شاید اس بستی کا سردار تھا، یا اگر سردار نہیں تھا تو امیر ضرور تھا، کیونکہ اس کا مکان سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے وسیع تھا۔ ہیرک نے بلندی سے اس بستی کو دیکھا اور پھر دور ہی سے اس مکان کی طرف اشارہ کر کے بولا، وہ نمباسیا کا گھر ہے۔ لیکن اس وقت جب میں نے پچھلی بار اس بستی کو دیکھا تھا تو یہ ایک پسماندہ بستی تھی، جہاں کے لوگ بے کسی کی زندگی گزارتے تھے۔ اب یوں لگتا ہے جیسے نمباسیا نے اپنی بستی کو خوشحال بنا دیا ہو۔ وہ میرے ہاتھ لگ جائے تو زیراس کے بدلے میں یوں سمجھ لو کہ جیسے وہ مجھے مل گیا، کیونکہ زیراس کی ہر جنبش کو صرف نمباسیا جانتا ہے۔ صرف اور صرف نمباسیا اور زیراس یقیناً ان لوگوں کا اعلیٰ کار ہے جو ان بستیوں میں خوف و دہشت کی علامت بن گئے ہیں۔ پھر اس نے اپنے ہتھیار دیکھے اور زیراس سے بولا، یہاں صرف گولیوں کی زبان سمجھی جاتی ہے۔ اگر ہم 2 آدمی پوری بستی کو اپنے خوف کا شکار کر سکتے ہیں تو صرف اپنے بہترین نشانوں کی مدد سے، اور چاروں طرف سے چوکنا رہنا ضروری ہے۔ یوں سمجھو کہ یہ لوگ بلندیوں سے اور ان کھڑکیوں سے حملہ کریں گے جہاں وہ دوسروں کو نظر نہ آ سکیں۔ اگر تو نے وہ جگہ تلاش کر لی تو سمجھ لے کہ ہم کامیابی سے ہمکنار ہو گئے، اور ہم طوفانی انداز میں بستی میں داخل ہوں گے تاکہ ان پر دہشت طاری ہو جائے۔ لیکن اس کے لیے تجھے اپنی رائفل بھرنے کا وقت نہیں مل سکے گا۔ یہ تیری ذہانت پر منحصر ہے کہ تو کس طرح اپنے ہتھیاروں کو گولیوں سے بھر لیتا ہے۔ زیراس نے گردن ہلائی اور بولا، تو فکر مت کر ہیرک، یہاں میں تجھے مایوس نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنے گھوڑوں کی ایٹ لگا دی۔ گھوڑے بلندیوں سے پستیوں کی طرف دوڑنے لگے، اور ان کی رفتار اتنی طوفانی تھی کہ دیکھنے والوں نے دیکھا اور انگشتے بندنداں رہ گئے۔ لیکن جب بستی میں داخل ہو کر انہوں نے گولیوں کی بارش شروع کی تو لوگ چیختے چلاتے کونوں کھدروں کی جانب دوڑ پڑے۔ ہیرک کی گرج ابھر رہی تھی، میں ہیرک ہوں، بستی والوں، مجھے نمباسیا کی تلاش ہے۔ اگر نمباسیا کی تلاش تم نے میری مدد کی تو میں تمہاری جان بخشی کر دوں گا، ورنہ پوری بستی کو آتش کدا نہ بنا دوں تو ہیرک نام نہیں میرا۔ کچھ پیشگوئیاں ہیرک کی بالکل درست تھیں۔ مثلاً ایک گھر کی چمنی کے پاس سے گولیاں چلائی گئیں جو زیراس اور ہیرک کے درمیان سے نکل گئیں، لیکن ہیرک کو زیراس کے نشانے کا بھی اعتراف کرنا پڑا، کیونکہ صرف ایک گولی چلائی زیراس نے اور چمنی کے پاس چھپا شخص زمین پر آ گیا۔ اس کے بعد بستی والوں میں سے چند افراد نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہیرک کی طوفانی یلغار کے سامنے نہ رک سکے، اور آن کی آن میں ہیرک نمباسیا کے گھر کے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے نمباسیا کے گھر پر بے تحاشا گولیاں برسانا شروع کر دیں۔ اس کی گرجدار آواز ابھر رہی تھی، بزدل چوہے باہر نکل، میں تجھ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میرا نام ہیرک ہے۔ ہیرک ایک بار پھر زندہ ہو کر تیرے سامنے آ گیا ہے۔ نمباسیا باہر نکل، ورنہ تیرے اس گھر کو جہنم بنا دوں گا۔ اس کی بندوق مسلسل شعلے اگل رہی تھی اور اندر سے دہشت بھری چیخیں ابھر رہی تھیں۔ پھر کسی نے چیخ کر کہا، ہم باہر آنا چاہتے ہیں عظیم ہیرک، ہم باہر آ کر تجھے ساری تفصیل بتانے کے خواہش مند ہیں۔ آؤ آؤ، دیر کیوں کر رہے ہو؟ اگر تم اسی مکان میں مر جانا نہیں چاہتے تو باہر آؤ میرے سامنے۔ اور چند افراد دروازہ کھول کر باہر نکل آئے۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے ہوئے تھے اور ان کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں۔ عظیم ہیرک، نمباسیا یہاں موجود نہیں ہے، وہ تو چراگاہوں میں شکار کھیل رہا ہے۔ اگر ہماری یہ بات غلط ثابت ہو تو بے شک تجھے اختیار ہے کہ ہمارے ساتھ جو دل چاہے سلوک کر۔ بستی میں ہیرک ہیرک کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ شاید ہیرک کا خوف اتنا ہی تھا کہ لوگ اپنے اپنے دروازے بند کر رہے تھے۔ ہیرک نے آنے والوں کو گھورا اور بولا، نمباسیا کو باہر نکال لاؤ، اسی میں تمہاری نجات ہے، ورنہ نہیں، ہم جھوٹ نہیں بول رہے معزز ہیرک، تو جس طرح چاہے تصدیق کر لے۔ تو پھر سنو، تم سب اس مکان کو آگ لگا دو، اسی میری نگاہوں کے سامنے خاکستر کر دو۔ جب یہ راکھ کا ڈھیر بن جائے گا تو میں تمہاری بات کا یقین کر لوں گا۔ باہر نکلنے والوں نے دہشت بھری نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ ایک ایسا حکم تھا جس کی تعمیل وہ کسی طور نہیں کر سکتے تھے۔ ان کا خود بھی کسی نہ کسی طرح اس گھر سے تعلق تھا۔ انہوں نے کچھ سوچا اور پھر ان کی خوفزدہ آوازیں ابھریں،
لیکن گھر کے اندر اور لوگ بھی موجود ہیں. جو گھر میں موجود ہیں انہیں پناہ دی جاتی ہے، لیکن ان سے کہو کہ چند لمحوں کے اندر اندر باہر آ جائیں. میں اس کے بعد کسی کی زندگی بچانے کا ذمہ دار قرار نہیں پاؤں گا. ان لوگوں میں سے چند نے آپس میں پھر صلاح مشورے کی اور اس کے بعد وہ اندر داخل ہو گئے. پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد 2 عورتیں، بچے اور چند افراد باہر نکل آئے اور نمباسیہ ان میں نہیں تھا. تب ہیرک کے حکم پر اس پورے گھر کو آگ لگا دی گئی. بستی کے خوفزدہ لوگ اپنی اپنی کمین گاہوں میں چھپے ہیرک کو حرکات دیکھ رہے تھے اور زیراس سوچ رہا تھا کہ واقعی یہ ایک کمال کا کارنامہ ہے. ایک آدمی کے احکام اس قدر سخت ہو سکتے ہیں کہ بستی والے کسی قسم کی مداخلت نہیں کر رہے. تعجب کی بات تھی. نمباسیہ کا گھر خاکستر ہو گیا تھا. دروازے کھڑکیاں جل جل کر گر رہے تھے، شیشے چٹک رہے تھے اور تھوڑی ہی دیر میں پورے گھر نے شعلے اگلنا شروع کر دیے. تپش سے دور دور تک کا علاقہ جھلس رہا تھا، لیکن ہیرک اپنے گھوڑے پر بیٹھا جلتے ہوئے گھر ہی کو نہیں دیکھ رہا تھا. اس کی نگاہیں چاروں طرف نگران تھیں. اس گھر سے نکلنے کے لیے جو بھی راستہ تھے اس کی نگاہوں کی زد میں تھا. وہ جانتا تھا کہ اگر نمباسیہ گھر میں موجود ہے تو یہاں سے کہیں نہ جا سکے گا. کافی دیر تک ہیرک وہاں کھڑا رہا. جب اسے اطمینان ہو گیا کہ اب گھر اس قدر آگ پکڑ چکا ہے کہ اگر کوئی زندہ وجود اس گھر میں موجود ہے تو وہ زندہ باہر نہ نکل سکے گا، تو اس نے وہاں کھڑے لوگوں کی جانب خونی نگاہوں سے دیکھا. پھر ایک شخص کو انگلی سے اشارہ کر کے بولا، تو آگے آ. وہ ڈرا سہما آگے آ گیا تھا. نمباسیہ کی وہ چراگاہ کہاں ہے جہاں وہ شکار کھیل رہا ہے؟ مشرق میں، زیانہ کے مشرقی حصے میں، پہاڑوں کی گہرائی میں وہ چراگاہ واقع ہے اور نمباسیہ تمہیں وہاں ہی ملے گا. ہیرک نے ایک نگاہ زراس کو دیکھا اور پھر گردن سے اشارہ کر کے بولا، آؤ. اور اس کے بعد ان کے گھوڑے پھر اسی بلندی کی طرف دوڑنے لگے. آن کی آن میں گھوڑے بہت دور نکل آئے. نمباسیہ کے جلتے ہوئے مکان کی دھوئیں کی لگیر اب بھی آسمان کی جانب بلند ہو رہی تھی اور بلندیوں پر پہنچ کر ہیرک نے اپنا گھوڑا روکا اور پلٹ کر سمت دیکھنے لگا. پھر اس کے ہونٹوں سے ایک آواز نکلی، نمباسیہ خوش نصیب ہے کہ اس وقت وہ مجھے یہاں نہیں مل سکا. ہم نے بستی والوں پر اپنا خوف کام کر لیا تھا، لیکن نمباسیہ کی چراگاہ. آؤ میرے ساتھ آؤ، ہیرک نے کہا اور اس کے بعد وہ بلندیوں سے دوسری جانب کا سفر کرنے لگا. بستی سے باہر نکلنے کا صرف یہی ایک راستہ تھا، باقی چاروں طرف بلند و بالا پہاڑ بکھرے ہوئے تھے. ڈھلان کے راستے عبور کرنے کے بعد ہیرک نے اپنے گھوڑے کو سر پر چھوڑ دیا اور جب وہ ان جنگلوں میں پہنچے جہاں سفیدے کے درخت سر جھکائے کھڑے تھے تو دفتن ہی ہیرک نے اپنے گھوڑے کو روک لیا. کیوں؟ اب کیا بات ہے؟ زیراس نے سوال کیا اور ہیرک کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. وہ ٹیلا ہمارے لیے بہترین پناہ گاہ ثابت ہو سکتا ہے اور جہاں سے ہم لوگ اس شخص پر نگاہ رکھ سکتے ہیں جو اس بستی سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا. مطلب؟ زیراس نے پوچھا. میرا خیال ہے تم بھی تھک گیا ہوگا، چنانچہ یہاں کچھ دیر آرام کر لیں. ہیرک اپنے گھوڑے سے اتر گیا. زیراس چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر وہ گہری سانس لے کر اپنے گھوڑے سے نیچے اتر گیا. اس میں شک نہیں تھا کہ ہیرک زیرک تھا اور کبھی ہیکل جسم کے ساتھ ساتھ وہ عقل بھی رکھتا تھا، اور اب اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس نے جو کہانی سنائی تھی وہ سچ بھی تھی. ہر چند کے زیراس کا مقصد صرف روتھن کی تلاش تھی، لیکن سیمون نے جو کہانی سنائی تھی زیراس نے اس سے بھی جھوٹ نہیں سمجھا تھا. اس نے سیمون سے وعدہ کیا تھا کہ شمالہ کی کو بری روحوں سے نجات دلا دے گا، لیکن اس وقت یہ وعدہ وقتی جوش کا ابال تھا. خود زیراس نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کرے. پھر ہیرک نے اسے یہ کہانی سنائی تھی. تھوڑی دیر خاموشی کے عالم میں گزر گئی. زیراس ہیرک کا انداز دیکھ رہا تھا. کافی دیر بعد اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور تیرا یہاں قیام بے معنی نہیں؟ ہیرک چونک کر اسے دیکھنے لگا. تو نے مجھ سے کچھ کہا؟ ہاں، زیراس نے جواب دیا. افسوس میں نے نہیں سنا، ہیرک نے معذرت امیز لہجے میں کہا. میں نے کہا کہ تیرا یہاں قیام بے معنی نہیں. ہاں، تیرا خیال درست ہے. تو کسی کا انتظار کر رہا ہے؟ ہاں. کون ہے وہ؟ جو کچھ دیر کے اندر اندر ہمارے سامنے آ جائیں گے. کیا اس بستی کے لوگ؟ 100% نمباسیہ کے غلام. میں تیرا مقصد سمجھ رہا ہوں، لیکن تیرا یقین حیرت انگیز ہے. میں ان سوروں کے بارے میں جانتا ہوں. نمباسیہ ولد الحرام نے ان کی تقدیر بدل دی ہے، ورنہ ان کے وسائل کچھ نہ تھے اور یہ بھیک مانگنے والے کہلاتے تھے. زیراس خاموش ہو گیا. کچھ دیر تک خاموشی چھائی رہی. پھر دفتن ہیرک کے حلق سے ایک آواز نکلی. کیا ہوا؟ زیراس چونک کر بولا. وہ سوراخ سے باہر نکل آئے. میرا تجربہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، ہیرک نے دبے دبے جوش سے کہا، اور زیراس اس کے پاس آ کھڑا ہوا. اس نے 6 گھڑ سواروں کو دیکھا جو ہتھیاروں سے لیس اور سفر کی اشیاء کے ہمراہ سست رفتاری سے چلے آ رہے تھے. ان کی راہ میں درہ تھا جس کے ایک ٹیلے کے پیچھے یہ دونوں پوشیدہ تھے.
ہیرک نے دور ہی سے اپنے گھوڑے کی گردن پر ہاتھ رکھ دیا اور زیراس اس سے بولا، اپنے گھوڑے کو سنبھال، کہیں اس کے منہ سے کوئی آواز نہ نکل جائے، وہ ہمارے قریب سے گزریں گے۔ زیراس نے آگے بڑھ کر اپنے گھوڑے کی گردن پر اس طرح ہاتھ رکھ دیا جس طرح ہیرک نے اپنے گھوڑے کی گردن پر رکھا تھا۔ دونوں گھوڑے خاموشی سے ہلکی ہلکی آوازیں نکالتے رہے، ورنہ گھوڑوں کی عادت ہے کہ دوسرے گھوڑوں کو دیکھ کر وہ ضرور ہنہناتے ہیں، لیکن اس طرح انہوں نے گھوڑوں کی آوازیں بند کر دی تھی۔ آنے والے 6 سوار ان کے قریب سے گزر کر آگے بڑھ گئے اور رفتہ رفتہ ان کی رفتار تیز ہونے لگی۔ ہیرک خون خوار نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ میرے خیال میں اب ہمیں ان کا پیچھے روانہ ہونا چاہیے۔ زیراس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہیرک کے گھوڑے پر سوار ہوتے ہی وہ بھی اپنے گھوڑے کی پشت پر بیٹھ گیا اور دونوں کے گھوڑے آہستہ آہستہ ٹیلے سے نیچے اترنے لگے۔ پھر انہوں نے درے میں آگے کا سفر شروع کر دیا۔ زیراس بالکل خاموش تھا۔ ہیرک نے اندازے کے بنا پر اپنے گھوڑوں کی رفتار سست کر رکھی تھی۔ پھر جب وہ ایک کھلے میدان میں پہنچے تو میدان کے آخری سرے پر انہوں نے ان 6 گھوڑ سواروں کو دیکھا جن کے گھوڑوں کے قدموں سے اڑنے والی دھول انہیں نہلائے دے رہی تھی۔ ان کی رفتار کافی تیز ہو گئی تھی۔ چنانچہ ہیرک نے بھی اپنے گھوڑے کی پشت پر ہاتھ مارا اور زیراس بھی اس کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ گھوڑے زکندیں بڑھنے لگے اور تھوڑی دیر کے بعد میدان کا یہ حصہ عبور ہو گیا۔ آگے چٹانی علاقہ تھا اور ابری ہوئی نوکیلی چٹانیں تا حد نگاہ پھیلی ہوئی تھیں۔ یہاں گھوڑے بہت زیادہ برق رفتاری سے نہیں دوڑ سکتے تھے۔ آگے جانے والوں کی بھی یہی کیفیت تھی۔ ہیرک ان پر نگاہیں جمائے اپنے گھوڑے دوڑاتا اور یہ سست رو سفر کئی گھنٹے جاری رہا۔ تب کہیں جا کر یہ چٹانی سلسلہ ختم ہوا اور اس کے بعد پھر ہموار میدان تھا۔ جگہ جگہ چھدرے چھدرے درخت نظر آ رہے تھے۔ کہیں کہیں پانی بھی موجود تھا، لیکن چونکہ وہ ابھی نہیں رکے تھے اس لیے ہیرک اور زیراس نے بھی گھوڑوں کو نہیں روکا اور وہ دونوں آگے سفر کرتے رہے یہاں تک کہ شام جھکائی اور پھر وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچ گئے جہاں چٹانی غار نظر آ رہے تھے۔ جگہ جگہ یہ غار مختلف شکلوں میں موجود تھے، کہیں زمین میں، کہیں کسی چٹانی آڑ میں، اور شاید ان لوگوں کو کوئی شبہ ہو گیا اور جہاں انہیں یہ اندازہ ہوا کہ کوئی ان کا تعاقب کر رہا ہے۔ ہیرک کے ساتھ ساتھ زیراس کو بھی پتہ چل گیا کہ آگے جانے والے ان کی موجودگی سے باخبر ہو گئے ہیں، اور اس کا 100% یقین اس وقت ہوا جب کئی سنسناتی ہوئی گولیاں ان کے آس پاس سے نکل گئیں۔ ہیرک نے ایک غراہٹ کے ساتھ اپنے گھوڑے کی نشست چھوڑ دی تھی۔ اس نے پلٹ کر زیراس کو دیکھا۔ اس کے حلق سے تحسین امیز آواز نکل گئی کیونکہ زیراس نے اپنا گھوڑا نہیں چھوڑا تھا، البتہ وہ اپنے گھوڑے کے جسم کی آڑ میں تھا۔ اس کا گھوڑا برابر دوڑ رہا تھا۔ ہیرک نے بھی اس کی تقلید کی اور اس طرح دونوں گھوڑے ان گھوڑوں کے قریب ہونے لگے جو آگے جا رہے تھے۔ آگے ایک پہاڑی دیوار نظر آئی۔ آگے کے 6 گھوڑوں نے فوراً ہی یہ دیوار عبور کر لی تھی۔ ہیرک اور زیراس کا گھوڑا جب دیوار کی دوسری طرف پہنچا تو ان دونوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ 6 گھوڑے ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے، لیکن ان کے سوار نگاہوں سے اوجھل تھے۔ ہیرک ایک گوراہٹ کے ساتھ چٹان کی آڑ میں ہو گیا اور فوراً ہی اس نے اپنے گھوڑے کو بھی چھوڑ دیا۔ چاروں طرف گہرا سناٹا چھاتا جا رہا تھا۔ 6 گھوڑے نہ جانے کہاں اتر کر غائب ہو گئے تھے۔ غالباً انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی کی نگاہوں میں آ گئے ہیں اور اب شاید وہ ان چٹانی غاروں میں پوشیدہ ہو کر آنے والوں کا انتظار کر رہے تھے۔ ہیرک نے زیراس سے کہا، تو عقب کی سمت نگاہ رکھ، ہم دونوں کو پشت سے پشت ملا کر رکھنا چاہیے تاکہ ارد گرد سے باخبر رہیں۔ زیراس اس صورتحال سے واقف تھا، لیکن اب چاروں طرف گہرا سناٹا طاری تھا۔ کافی دیر اسی طرح گزر گئی۔ رات اب پوری طرح چھا چکی تھی اور اس ویران علاقے میں کہیں کوئی آواز نہیں تھی۔ شاید ان لوگوں نے گھوڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جانا مناسب سمجھا تھا یا پھر اپنی جان بچانے کے لیے غاروں میں چھپ گئے تھے۔ اس کا صحیح اندازہ کرنا مشکل تھا، لیکن ہیرک کے اندر وحشت بیدار ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے غرائی ہوئی آواز میں کہا، اگر وہ لوگ نکل گئے تو ہم اس وقت کے سب سے بڑے خسارے سے دوچار ہوں گے۔ تیرا کیا خیال ہے ہیرک؟ کیا وہ لوگ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کریں گے؟ اس کا فیصلہ اس وقت کیا جا سکتا ہے جب ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ نمباسیا یہاں سے کتنی دور ہے، ہیرک نے پرخیال انداز میں کہا، اور زیراس بھی کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر بولا، میرا اندازہ بھی یہی تھا کہ وہ نمباسیا کو اس صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ ہیرک نے کوئی جواب نہیں دیا اور اس کے بعد دونوں ہی خاموش ہو گئے۔ پھر آہستہ آہستہ چاند نے سر ابھارا اور پراسرار علاقہ روشن ہونے لگا۔ ہیرک کی نگاہیں دور دور تک بھٹک رہی تھیں۔ دفعتاً ہی اس نے زیراس کو شانہ دبایا اور زیراس کے کیے ہوئے اشارے کی سمت دیکھنے لگا۔ دھندلی چاندنی میں انہوں نے ایک سائے کو اس طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ پھر 6 کے 6 گھوڑے یکجا ہو گئے تھے اور یہ 7واں متحرک سایہ یقیناً کسی انسان کا تھا۔ زیراس نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی اور ہیرک نے آہستہ سے اشارہ کیا۔ چنانچہ زیراس برق رفتاری سے آگے بڑھ گیا۔ ہیرک دونوں گھوڑوں کو سنبھالے رہا تاکہ گھوڑوں کی آوازوں سے وہ ہوشیار نہ ہو جائیں۔ زیراس آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس سائے کے قریب پہنچ گیا اور اس کے بعد اس نے سائے پر چھلانگ لگا دی۔ زیراس کی گرفت تھی۔ سایہ اس کے ہاتھ میں تڑپ کر رہ گیا۔ زیراس کا ہاتھ اس کی گردن پر تھا اور دوسرا ہاتھ عقب سے اسے لپٹے ہوئے تھا۔
زراس نے اس کا منہ بند کر دیا تھا۔ پھر اس کے منہ سے گھرائی ہوئی آواز نکلی، تیرے حلق سے نکلنے والی ہلکی سی آواز تیرے لیے آخری آواز بن جائے گی، ورنہ بالکل خاموش رہو۔ اس نے اپنی گرفت میں دبے ہوئے آدمی کو گھما کر اپنی طرف کر لیا۔ وہ سہمی ہوئی نگاہوں سے زراس کو دیکھنے لگا۔ تب زراس بولا، اور اب تو مجھے یہ بتائے گا کہ یہاں تو کس مقصد کے تحت آیا تھا؟ میں اس کے حلق سے آواز نکلی اور زراس نے اس کی گردن پر انگلیوں کی گرفت سخت کر دی۔ تیری آواز صرف سرگوشی میں نکلنی چاہیے، اس نے کہا۔ میں یہ گھوڑے اس چٹان تک لے جانے کے لیے آیا تھا جس کے عقب میں میرے ساتھی موجود ہیں۔ اس نے ایک اونچی چٹان کی جانب اشارہ کیا اور زراس نے صرف ایک لمحے سوچا، پھر وہ آہستہ سے بولا، تو اب ان گھوڑوں کو لے کر اس چٹان کی جانب بڑھ، اور ایک بات اچھی طرح سمجھ لے، تو میری بندوق کے نشانے کی زد پر ہے۔ مرنا چاہتا ہے تو دوسری بات ہے، میں تجھے روکوں گا نہیں، لیکن اگر جینے کی خواہش مند ہے تو خاموشی سے یہ گھوڑے ان کے قریب لے جا۔ کیا تم لوگ جہاں سے فرار ہونا چاہتے ہو؟ ہاں، ہم صرف یہ اندازہ لگا رہے تھے کہ تمہاری تعداد کتنی ہے، اس نے سرگوشی میں جواب دیا۔ اور تم یہ اندازہ لگا چکے ہو؟ زراس مسکرایا۔ اس کے شکار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تب زراس نے اسے چھوڑ دیا اور بندوق کی نال کا رخ اس کی جانب کر دیا۔ ہیرک کی تیز آنکھیں اس طرف کا جائزہ لے رہی تھیں جہاں زراس اپنی کارروائی کر رہا تھا۔ جب وہ شخص گھوڑوں کی لگامیں پکڑ کر چٹان کی طرف چلا تو زراس نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی اور پھر مخصوص زاویے سے وہ ہیرک کی طرف چل پڑا۔ جلدی وہ ہیرک کے پاس پہنچ گیا۔ وہ لوگ اس چٹان کے عقب میں ہیں، زراس نے آہستہ سے کہا، اور اب فرار ہو رہے ہیں۔ ہاں، بدحواسی میں انہوں نے گھوڑے بیچاروں مددگار چھوڑ دیے تھے۔ ہیرک نے ادھر ادھر دیکھا، پھر اس نے اپنے گھوڑے کو آہستہ سے چمکارا۔ ان کے ساتھ ہی وہ زراس سے بولا، اب وہ مارے گئے۔ پھر وہ گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اس نے ایک دوسری راہ اختیار کی، لیکن جس جگہ وہ رکا یہ اس چٹان کا عقبی حصہ تھا اور دھندلی چاندنی نے پورا منظر پیش کر دیا تھا۔ وہ سب وہاں موجود تھے اور ان کا ساتھی گھوڑے لے کر پہنچ گیا۔ پھر اچانک ہی ہیرک نے ان پر جہنم کھول دیا اور ان کے ساتھ ہی وہ چیخا، صرف 4 مارنے ہیں، سب کو ہلاک مت کرنا۔ کئی کراہیں ابھڑیں، ان میں سے 2 گھوڑوں پر سوار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ زراس کی بندوق سے صرف 2 گولیاں چلی تھیں اور گھوڑوں پر سوار ہونے والے منہ کے بل نیچے آ رہے تھے۔ زراس نے گھوڑوں کو بھی نشانہ بنایا اور اب دونوں گھوڑے پچھاریں کھا رہے تھے۔ ہیرک نے اپنا گھوڑا آگے بڑھا دیا اور ان کے سروں پر پہنچ گیا۔ جن لوگوں کو اس نے نشانہ بنایا تھا وہ گولیاں کھا کر دم توڑ رہے تھے اور وہ جو گھوڑوں سے گرے تھے سہمے ہوئے زمین پر پڑے تھے۔ ہیرک کو ان کی دیکھ کر ان کی جان نکل گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہاں مکمل خاموشی چھا گئی۔ زندہ بچنے والے چاروں گھوڑوں گولیوں کی آوازوں سے بدر کر دور بھاگ گئے تھے۔ ہیرک زمین پر پڑے دونوں آدمیوں کے سر پر پہنچ گیا۔ اٹھو، اس کی سرد آواز ابھری اور وہ گرتے پڑتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ چلو آگے بڑھو، اس نے پھر کہا اور اپنا گھوڑا ان پر چڑھا دیا۔ دونوں دہشت زدہ ہو کر سر پٹ دوڑنے لگے۔ ہیرک انہیں ایک صاف ستھری جگہ لے آیا اور پھر وہ گھوڑے سے اتر گیا۔ اس سے قریب جا کر ان کی تلاشی لی اور 2 لمبے چاقو نکال کر ایک طرف اچھال دیے۔ ان کے بقیہ ہتھیار گر چکے تھے۔ کہاں جا رہے تھے؟ اس نے سوال کیا۔ سولیا بستی۔ کیوں؟ وہاں ہمیں کام تھا۔ کیا کام تھا؟ ہمیں وہاں سے سامان خریدنا تھا، ہم تاجر ہیں۔ ایک ہی شخص جواب دے رہا تھا۔ آگے آؤ، ہیرک نے حکم دیا اور وہ شخص آگے بڑھایا۔ میری آنکھوں میں دیکھو، ہیرک بولا اور اس شخص نے دہشت بھری نظروں سے ہیرک کو دیکھا۔ کہاں جا رہے تھے؟ گلخارا بستی۔ خوف کے عالم میں وہ پہلے بتایا ہوا نام بھول گیا اور دوسرے لمحے ہیرک کے داہنے ہاتھ کی انگلی سیدھی ہوئی اور سامنے کھڑے ہوئے شخص کی آنکھ میں گھس گئی۔ اس کی دل دوز چیخیں پہاڑوں میں گونجی اور وہ ایک آنکھ پر ہاتھ رکھ کر نیچے گر پڑا۔ وہ ماہی بے آپ کی طرح تڑپ رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ بولنے کا انجام دیکھا، ہیرک نے دوسرے کامتے شخص سے کہا اور پھر سرد لہجے میں اس سے بولا، آگے آؤ۔ رحم ہیرک، رحم، مجھے معاف کر دے، دوسرے آدمی نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا۔ آگے آؤ۔ ہیرک گرجا اور وہ جلدی سے آگے بڑھ آیا۔ میری آنکھوں میں دیکھو، ہیرک نے کہا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ہیرک کا چہرہ دیکھا تھا۔ زراس دلچسپی سے ہیرک کی حرکات دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ شخص واقعی چالاک ہے۔ اس حالت میں تو کوئی پاگل بھی جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ وہ اپنے ساتھی کا انجام دیکھ چکا تھا جو اب بھی موت اور زیست کی کشمکش کا شکار تھا۔ نمباسیہ کہاں ہے؟ وادی بردانہ میں۔ تم اسے ہیرک کی اطلاع دینے جا رہے تھے؟ ہاں۔ وادی میں وہ کیا کر رہے ہیں یہ میں نہیں جانتا۔ کیا وہ اسی وادی میں رہتا ہے؟ ہاں۔ کتنے لوگ اس کے ساتھ رہتے ہیں؟ تقریباً 30۔ بستی میں وہ کیا کرتا ہے؟ بہت عرصے تک نہیں آیا، بس اس کے آدمی آتے رہتے ہیں۔ وادی بردانہ کہاں ہے؟ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، اس نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا اور ہیرک نے اچانک بندوق کا رخ بدل کر زمین میں گرے ہوئے شخص پر گولی چلا دی۔ اس کا جسم اکڑا، حلق سے آواز آخری نکلی اور پھر وہ ڈھیلا پڑ گیا۔
نمباسیا کتابادی برادانہ میں ہے اور اس کے ساتھ 30 افراد ہیں۔ 30 افراد؟ ہمیں زیادہ ہتھیاروں کی ضرورت پیش آئے گی، لیکن فکر نہیں، ان لوگوں نے ہمارے لیے بہت چھوڑا ہے، بہت کچھ۔ آؤ اسے سمیٹ لیں، ہمارے کام آئے گا۔ جو لوگ مر چکے تھے ان کی رائفلیں اب بیکار پڑی تھیں۔ ہیرک نے ایک بندوق اٹھائی اور زیراس اس کی طرف بڑھ کر بولا، دیکھو زیراس، یہ زیانہ کی ساخت نہیں ہے۔ زیراس نے بندوق دیکھی جو زیادہ کارآمد تھی۔ ہاں، یہ زیانہ کی بنی ہوئی نہیں ہے، دشمن ان کے پشت پناہ ہیں، ان کی آبادیاں بھی بہت وسعت میں پھیلی ہوئی ہیں، اور وہ زیانہ کے بارے میں کہانیاں سن کر یہاں آتے ہیں، لیکن ضروری ہتھیار جمع کر لیے گئے۔ ہیرک نے اس آدمی سے کہا، اب تو ایک گھوڑے کو تلاش کر، تو ہمیں وادی بردانہ لے جائے گا، اور یہ بھی سن، اگر تجھے زندگی عزیز ہے تو اب تجھے ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ کچھ کہنا چاہتا ہوں ہیرک، اس نے شخص نے پہلی بار کہا۔ ضرور ضرور، میں جینا چاہتا ہوں اور تیرے بارے میں ایک بات سنی ہے۔ کیا؟ تو سچ بولتا ہے اور سچے وعدے کرتا ہے۔ ہاں، میں سچ بولتا ہوں اور سچے وعدے کرتا ہوں۔ اگر تو مجھے زندگی دے دے تو میں ہر طرح تیری غلامی کروں گا، بس ایک بار تو وعدہ کر لے۔ یہ وعدہ میں تنہا نہیں کر سکتا، اگر میرا دوست اس سے وعدہ کر لے تو ٹھیک ہے، یہ میرا وعدہ ہوگا۔ ہاں، اگر یہ ہمارے ساتھ کام کر لے تو ہم اس کی زندگی نہ لیں گے، زیراس نے کہا، اور ہیرک مسکرا دیا۔ اب ہم دونوں میں سے کسی کی گولی تیرے جسم میں پیوست نہ ہوگی۔ سفر کے دن کے لیے انتظار نہ کیا گیا اور ان کے گھوڑے وادی بردانہ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں اس شخص نے دوسرے بہت سے انکشافات بھی کیے تھے۔ زیراس کو ان تمام معاملات سے کافی دلچسپی ہو گئی تھی، بس روتھن کا خیال اسے بے چین کر دیتا تھا۔ چاند کا سفر جاری رہا اور پھر وہ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں زمین ختم ہو جاتی تھی۔ نیچے ڈھلان پھیلے ہوئے تھے جن میں رسوں کی سیڑھیاں لٹکی ہوئی تھیں۔ ڈھلانوں سے اوپر آنے کا راستہ ان رسوں کی سیڑھیوں کے علاوہ اور کوئی نہ تھا، اور اس سایہ نما وادی میں مدھم روشنیوں کی ایک بستی آباد تھی جو رات کے اس آخری پہر میں غفلت کی نیند سوئی ہوئی تھی۔ ہیرک کے حلق سے کلکاریاں نکل رہی تھیں۔ اس نے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا، زندگی سے ان سب کا رابطہ منقطع کرنے سے پہلے ان بلندیوں سے ان کا رابطہ منقطع کر دیا جائے۔ تیرا کیا خیال ہے؟ زیراس بھی گردن ہلاتا ہوا گھوڑے سے اتر گیا تھا۔ ہیرک کی خونی آنکھیں سوئی ہوئی بستی کا جائزہ لے رہی تھیں، اور زیراس کو اس کی آنکھوں میں ایسی چمک نظر آ رہی تھی جیسے کوئی بھوکا شیر سامنے چڑھتے ہوئے بے خبر شکار کا جائزہ لیتا ہو۔ پھر اس نے کمر سے خنجر کھینچتے ہوئے کہا، دوست، رسیوں کی ان سیڑھیوں کو کاٹ کر ہم ان کے اوپر آنے کا راستہ بند کیے دیتے ہیں۔ انہوں نے چالاکی سے کام لے کر خود کو یہاں محفوظ کیا ہے، لیکن ان کی یہی چالاکی ان کے لیے موت بن رہی ہے۔ پھر اس نے اپنی کلہاڑی قیدی کو دیتے ہوئے کہا، تو بھی ہماری مدد کر، اور خبردار ذرا بھی آواز پیدا نہ ہو۔ اگر رسی کی سیڑھی کاٹتے ہوئے کوئی ہلکی سی آواز بھی تیری کلہاڑی سے پیدا ہوئی تو دوسری آواز تیرے حلق میں پیوست ہونے والی گولی کی ہوگی۔ سمجھ گیا نا اچھی طرح؟ ہیرک کے لہجے کی گراہٹیں تو ہر شخص ہی اچھی طرح سمجھ جاتا تھا۔ اس شخص نے خوفزدہ انداز میں گردن ہلائی اور ہیرک کے ہاتھ سے کلہاڑی لے لی۔ ہیرک نے مسکراتی نگاہوں سے زیراس کو دیکھا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ موٹے رسوں سے بنی ہوئی سیڑھیاں جو بیک وقت کئی افراد کا بوجھ سنبھال سکتی تھیں، اوپر لگی ہوئی میخوں سے لگی تھیں۔ ان میخوں کے پاس سے ان رسیوں کو کاٹا جانے لگا۔ زیراس نے بھی اس کے لیے اپنی کلہاڑی استعمال کی۔ پھر اس نے ہیرک کو دیکھا جو ایک رسی کی سیڑھی کو اوپر کھینچ رہا تھا۔ زیراس چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ خوابوں میں ڈوبی ہوئی بستی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اس وقت اس کی موت کا سامان ہو رہا ہے۔ ویسے زیراس کے خیال کے مطابق نمباسیا نامی شخص جو کوئی بھی تھا عقل مند نہیں تھا۔ اس نے اس وادی کا انتخاب کر کے خود اپنے پیروں پر کلہاڑا مار لیا تھا۔ یہ وادی تو موت کی وادی تھی جہاں زندگی کے لیے کوئی جدوجہد نہیں نہ کی جا سکے۔ یہ تو ایک بالکل بیکار شے تھی جس کا کوئی مصرف نہیں تھا۔ ہیرک خواہ مخواہ اپنی توانائیاں ایک بیکار مجبول بستی پر صرف کر رہا تھا۔ موٹے رسوں کی سیڑھیاں چاروں طرف ہی لٹکا دی گئی تھیں، اور یقیناً وہ لوگ ان کے ذریعے اوپر آنے جانے کی مشق رکھتے ہوں گے، ورنہ وہ ان ناقابل عبور ڈھلانوں کو سیڑھیوں کے ذریعے عبور کرنا خاصا مشکل کام تھا۔ ہیرک اپنے کام میں مصروف رہا۔ زیراس اور قیدی اپنا کام نہایت احتیاط سے کر رہے تھے۔ ہیرک نے نیچے سے کھینچی ہوئی ایک سیڑھی کا انبار اپنے سامنے لگا لیا اور اس کام سے فارغ ہونے کے بعد دوسری ان سیڑھیوں کی جانب متوجہ ہو گیا جنہیں اس نے کاٹ کر پھینک دیا تھا۔ اس کام میں کافی وقت صرف ہو گیا اور پھر رسی کی آخری سیڑھی بھی کاٹ دی گئی۔ صبح کی روشنی آہستہ آہستہ پھوٹتی جا رہی تھی اور بستی روشن ہونے لگی تھی۔ ہیرک نے زیراس کے قریب پہنچ کر کہا، دوست، ہر چند کے اس شخص کی یہ مجال نہیں کہ ہمارے ساتھ غداری کر سکے اور نمباسیا کو اس صورتحال سے آگاہ کر سکے۔ اس کے باوجود اسے اس کام پر مامور کیا جا سکتا ہے کہ یہ نمباسیا کے خلاف گولیاں چلائے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر یہ ایسا نہ کرے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟
میرے ذہن میں ایک منصوبہ ہے، یا تو ہم اسے گولی مار کر ہلاک کر دیں یا پھر اسے وادی میں اتار دیا جائے تاکہ یہ نمباسیہ کو اطلاع دے۔ نہیں، ظاہر ہے وادی میں اترنے کے بعد اس کی زندگی محفوظ نہ رہ سکے گی۔ نمباسیہ اسے اس نشاندہی کے جرم میں ہلاک کر دے گا، اور جہاں تک خود اسے گولی مارنے کا تعلق ہے میرے خیال میں یہ بد عہدی ہوگی۔ تاہم اس سلسلے میں تو اگر کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو میں تجھے روکوں گا نہیں۔ ہیرک کے ہونٹ مسکرا رہے تھے، پھر اس نے اس شخص کے عشق کو اشارے سے اپنے قریب بلایا اور سرد لہجے میں بولا، نمباسیہ کے غلام آنے والے وقت کے بارے میں تو نے کوئی اندازہ لگایا؟ نہیں عظیم ہیرک، میں اتنا ذہین نہیں۔ تو پھر سن، یہ پیالہ نما وادی نمباسیہ کا قبرستان ہے، اور یہاں جتنے لوگ موجود ہیں ان کے لیے موت مقدر کر دی گئی ہے۔ کیا انہیں موت کی آغوش میں پہنچانے کے لیے تو ہمارا ساتھ دے گا؟ وہ شخص لرز گیا، اس نے آہستہ سے کہا، لیکن یہی فیصلہ میں اور میرا ساتھی کر رہے تھے کہ تیرا ہلاک کر دینا مناسب ہوگا، کیونکہ ایسے لمحات میں تو ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ وہ شخص زمین پر گر پڑا اور رو رو کر اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگا۔ اس نے گڑگڑاتے ہوئے کہا، عظیم ہیرک، زندگی سے تو میرا رشتہ کب کا ٹوٹ چکا ہے۔ میں بے شک نمباسیہ کا غلام نہیں رہ سکا، اب تک جو کرتا رہا ہوں۔ اگر اس کی خبر نمباسیہ کو مل جائے تو تیرا کیا خیال ہے وہ مجھے زندہ چھوڑے گا؟ اگر تو تسلیم کرے تو اس معاملے میں میں تیرا ہی ساتھ دینا چاہتا ہوں تاکہ میری زندگی محفوظ رہے، اور اگر تو نے غداری کی تو عظیم ہیرک سے غداری کر کے میں جانتا ہوں کہ زندہ نہ رہ سکوں گا، جبکہ زندگی کی خواہش کا اظہار میں بار بار کر چکا ہوں۔ تو پھر سن، تو وہ گوشہ سنبھال لے، ہیرک نے ایک سمت سے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور پھر بولا، اور جب میں اور میرا ساتھی اپنے کام کا آغاز کریں تو تیرا بھی فرض ہوگا کہ وادی میں دوڑنے والوں کو گولیوں کا نشانہ بنائے۔ ہیرک کی خواہش پر میں یہ کام انجام دوں گا۔ ہیرک نے اسے ہتھیار سونپ دیے۔ غالباً وہ جھوٹ اور سچ کی پہچان رکھتا تھا، اور پھر دلائل کی روح سے بھی اس شخص کا کہنا درست تھا۔ اگر وہ وادی والوں کو بچانے کی کوشش کرے گا تو ہیرک نہ صحیح زیراس کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ زیراس نے بھی ایک جگہ سنبھال لی تھی، ہیرک نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ سورج مشرقی پہاڑیوں سے آہستہ آہستہ بلند ہونے لگا اور بستی میں زندگی کے آثار پھیل گئے۔ پھر ہیرک کی رائفل نے پہلی گولی چلائی اور نیچے بستی والوں میں سنسنی پھیل گئی۔ وہ وحشت زدہ نگاہوں سے اوپر دیکھنے لگے اور پھر ان کی نگاہیں ہیبت ناک ہیرک پر جا پڑیں۔ تبھی ہیرک کی گھرائی ہوئی آواز ابھری، نمباسیہ کے کتوں، سب سے پہلے تم نمباسیہ کو سامنے لاؤ، اس سے کہو ہیرک اس سے ملاقات کرنے آیا ہے۔ سنو، اس کام میں لمحہ بھر دیر نہ ہو، وقت گزرا تو موت اس طرح تمہارا استقبال کرے گی۔ یہ کہہ کر ہیرک نے ایک اور فائر کیا اور نیچے کھڑے ہوئے حیران لوگوں میں سے ایک شخص کی چیخ بلند ہوئی۔ اس کی پیشانی سے خون کا فوارہ بلند ہو گیا اور وہ زمین پر اوندے منہ گر کر تڑپنے لگا۔ بستی میں بھگدڑ مچ گئی تھی، لوگ ادھر ادھر منہ اٹھا کر بھاگنے لگے تھے۔ ہیرک نے 2 فائر کیے اور مزید 2 آدمی ہلاک ہو گئے۔ وہ اپنی رائفل کی ایک بھی گولی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چند لمحات کے لیے وہ سب نگاہوں سے روپوش ہو گئے تھے۔ ہیرک کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، اور زیراس خاموشی سے بستی والوں کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اوسط درجے کے قد و قامت کا شخص باہر نکل آیا۔ وہ آدمی اسے سہارا دیے ہوئے تھے۔ ویسے وہ تو بیمار نظر آتا تھا، نہ اپاہج تھا۔ غالباً ہیرک کا نام سن کر اس کی یہ حالت ہو گئی تھی۔ ہیرک نے اسے دیکھ کر ایک گرجدار کہکہا لگایا، آہ نمباسیہ، میرے دیرینہ دوست، میں تیرے سامنے ہوں، پہچان مجھے۔ بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزارتا رہا ہے تو، اور مجھے دیکھ، میں نے اپنی آدھی زندگی پہاڑی ویرانوں میں بھٹکتے ہوئے گزار دی۔ کیا خیال ہے، جینا چاہتا ہے یا زندگی کی خواہش تمام ہوئی؟ سامنے کھڑے ہوئے تمام آدمی کے حلق سے دیر تک آواز نہ نکل سکی۔ اس نے وحشت زدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا، پھر بھرائے ہوئے لہجے میں بولا، ہیرک، تو کیا چاہتا ہے؟ زیراس کہاں ہے؟ ہیرک نے سوال کیا۔ میں نہیں جانتا، نمباسیہ نے کہا، اور ہیرک کی رائفل سے پھر کئی گولیاں نکلیں اور وہ دونوں آدمی ہلاک ہو گئے جو نیچے کھڑے ہوئے نمباسیہ کو سنبھالے ہوئے تھے۔ نمباسیہ کے جسم کی تھڑ تھڑ اتنی بلندی سے بھی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ ہیرک پھر گرایا، نمباسیہ کتے، تو جانتا ہے کہ میں کسی بھی قیمت پر زیراس کو نہیں چھوڑوں گا۔ بہت عرصے کے عیش کر لی تم لوگوں نے، اب موت کا مزہ چکھو۔ گولیوں کی مسلسل آوازیں سن کر نیچے بستی میں موجود لوگوں پر وحشت سوار ہو گئی تھی۔ وہ شاید سیڑھیوں کی تلاش میں بھاگے اور اس کے بعد چیخیں بلند ہونے لگیں۔ انہیں اب اندازہ ہوا تھا کہ ان کے اوپر جانے کے راستے مسدود ہو چکے ہیں۔ وہ دہشت زدہ انداز میں ادھر ادھر دوڑنے لگے اور ہیرک شورلا بار نگاہوں سے انہیں دیکھتا رہا۔ پھر اس کے حلق سے ایک کہکہا بلند ہوا، دیکھ لے نمباسیہ، یہ وادی تیرا قبرستان بن گئی۔ یہاں تو نے اپنے آپ کو بہت محفوظ سمجھا ہوگا، لیکن اب تیرا آخری وقت آ گیا ہے۔ اگر اب بھی زیراس کی نشاندہی کر دے تو تجھے یہ زندگی بخشی جا سکتی ہے۔ آہ، تو نے سیڑھیاں کاٹ دی ہیرک، نمباسیہ کراہا۔ ہاں،
میں زندگی کی طرف جانے والے ہر راستے کو بند کر چکا ہوں تیرے لیے نمباسیا۔ بتا جراس کہاں ہے؟ اگر میں تجھے یہ بتا بھی دوں تو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ہو سکتا ہے نمباسیا کہ میں خوش ہو کر تجھے زندہ چھوڑ ہی دوں، لیکن مجھ پر کوئی شرط عائد نہ کر۔ جراس کہاں ہے؟ میں تیرے پاس اوپر جانا چاہتا ہوں، نمباسیا نے کہا۔ اس کے لیے میں نے انتظام کر رکھا ہے، پہلے اپنے آپ کو غیر مسلح کر دے، اس کے بعد میں تجھے اوپر جانے کی اجازت دوں گا۔ میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، نمباسیا نے کہا۔ ہیرک چند لمحے سوچتا رہا اور پھر اس نے وہ سیڑھی جو خاص طور سے اٹھا لی گئی تھی دوبارہ نیچے پھینک دی۔ بہت سے لوگوں نے سیڑھی گرتی دیکھ کر اس کی طرف دوڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہیرس کے اس ساتھ ہی زراس کی رائفل سے بھی کچھ گولیاں نکلیں اور ان میں 2-3 نیچے گرے پڑے، باقی پلٹ کر پیچھے بھاگ گئے۔ نمباسیا لرزتے قدموں سے سیڑھیوں کی جانب بڑھا اور پھر وہ سیڑھی چڑھتا ہوا اوپر آنے لگا۔ ہیرک اس سیڑھی کے پاس کھڑا تھا۔ جو ہی نمباسیا اوپر آیا، ہیرک نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے اوپر گھسیٹ لیا، پھر اس کے لباس کی تلاشی لینے لگا۔ در حقیقت نمباسیا کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، لیکن وہ دہشت زدہ نگاہوں سے ہیرک کی صورت دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کے حلق سے حیرت زدہ آواز نکلی، ہیرک، یقیناً تو ہیرک ہی ہے، لیکن ویسے کا ویسا، میں نے تو تیرے بارے میں بڑی کہانیاں سنی تھیں۔ وہ ساری کہانیاں ختم ہو گئی ہیں۔ جراس کہاں ہے؟ دیکھ ہیرک، جراس جہاں بھی ہے بے حد محفوظ ہے، تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، لیکن اگر تم مجھے اس کے بارے میں سوال نہ کرے تو بہتر ہے، کیونکہ میں مارا جاؤں گا۔ ہیرک نے خونی نگاہوں سے نمباسیا کو دیکھا اور پھر انتہائی نفرت بھرے انداز میں بولا، نمباسیا تو ہیرک کے سامنے ہے، بہتر ہے اپنی زبان کھول دے، ورنہ جراس تو مجھے مل ہی جائے گا۔ میں اپنی وحشتوں کو آواز نہیں دینا چاہتا۔ اس سے پہلے کہ میں تیرے ساتھ کوئی برا سلوک کروں، مجھے بتا دے جراس کہاں ہے؟ وہ گلخارا میں ہے، وادی گلخارا اس کا مسکن ہے، مگر اس وادی میں تو داخل نہیں ہو سکے گا، وہاں دشمنوں نے اپنے لیے بہت کچھ رکھا ہے۔ ہاں، بے شک بے شک، یقیناً انہوں نے اپنے لیے بہت کچھ رکھا ہوگا، ہیرک نے عجیب سے انداز میں کہا۔ زراس کی رائفل سے چند گولیاں پھر نکلیں اور ان لوگوں پر گولیاں چلا رہا تھا جنہوں نے ایک بار پھر موقع پا کر اس واحد رسی کی سیڑھی کی جانب بڑھنے کی کوشش کی تھی۔ ہیرک کے حلق سے کہکا نکل گیا، ہاں نمباسیا، مجھے جراس کی کہانی سنا، یہ ساری کہانیاں تو مجھے سنا دے، بہت عرصے تک میں ان کہانیوں سے دور رہا ہوں۔ جراس دشمنوں کے لیے کیا کرتا ہے؟ کیا میری زندگی اپنے آخری مراحل تک پہنچ چکی ہے؟ کیسے زبان کھولوں ان کے بارے میں؟ وہ سب کچھ جانتے ہیں، وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور میں تجھے ایک لمحہ زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مجھ سے بچ کر تو زندگی بچا بھی سکتا ہے، لیکن اگر میرے ہی ہاتھوں تو موت کا شکار ہو جائے تو؟ نہیں، میں مرنا نہیں چاہتا، موت کے بعد تو انسان کے لیے کچھ بھی نہیں رہ جاتا اس دنیا میں۔ سن جراس وادی گلخارا میں ہے، میں نے غلط نہیں کہا، ساحر گلخارا میں کچھ کر رہے ہیں۔ کیا؟ یہ میں نہیں جانتا، لیکن جراس اس کے ساتھ ہے، اس نے تجھے بھی پیشکش کی تھی ہیرک، لیکن تو نے ان کی ہم نشینی قبول نہ کی۔ جراس کو دیکھ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ بستی تو تیری بھی بہت ترقی یافتہ ہو گئی ہے نمباسیا، ہاں، ساحر ہمیں دنیا کی ہر شے مہیا کرتا ہے۔ دیکھ ہیرک، میں ایک بار پھر تجھے پیشکش کرتا ہوں، ساحروں کی ہم نشینی قبول کر لے، میں وعدہ کرتا ہوں تجھے ایک بہت باعزت مقام دلاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتا، تو یہاں اس بستی میں کیا کر رہا ہے؟ خبردار اگر جھوٹ بولا تو میں اس خنجر کی نوک سے تیرا یہ نرخرا کاٹ دوں گا۔ ہیرک نے اپنا خنجر نمباسیا کی گردن پر رکھ دیا اور نمباسیا خوف سے تھوکنے لگا۔ پھر اس نے کہا، میں ساحروں کے لیے روحوں کا کھیل رچاتا ہوں، تو مشینوں کے ذریعے یہاں روحوں کا چکر چلائے ہوئے ہے۔ بستی شمالہ میں ایسی ہی مشینیں لے جائی جاتی ہیں، ان سے رقص و موسیقی کی آوازیں نشر ہوتی ہیں، پھر ان آوازوں پر جو بھی اس طرف آتا ہے اسے اغوا کر کے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ ان مشینوں میں بڑی بڑی خوبیاں ہیں ہیرک، یہ ساحر مشینی جادوگر ہیں۔ وہ مشینیں کہاں ہیں؟ ان میں سے چند نیچے وادی میں موجود ہیں اور باقی سب مختلف جگہوں پر لگا دی گئی ہیں۔ ہم لوگ ان مشینوں کا استعمال کا طریقہ سیکھ چکے ہیں، ساحر ہم سے ہی یہ کام لیتے ہیں۔ ہم تو جراس مکمل طور پر ساحروں کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن میرے عزیز، میرے دوست ساحر یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ بات اتنی آسانی سے معلوم ہو سکتی ہے ہیرک؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، انہوں نے ہمیں زندگی کی ہر شے فراہم کر دی ہے اور ہم ان کی غلامی کر رہے ہیں، اور تو یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ ساحر زیانا کے دشمن ہیں، اسی لیے ہم انہیں دشمن کہتے ہیں۔ زیانا میں تو بہت سے ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اگر ساحر زیانا سے کوئی دشمنی کر رہے ہیں تو ہم لوگ زیانا کو کیسے بچا سکتے ہیں؟
تجھ جیسے غدار ہی زیانہ کے لیے موت کا پیامبر بن جاتے ہیں۔ خیر، جراس کو بھی دیکھ لوں گا اچھی طرح سے، اور اب تیرا وقت ختم ہو گیا، جا واپس اپنی بستی میں چلا جا۔ ہیرک نے اچانک پلٹ کر ایک زوردار لات نمباسیہ کے سینے پر رسید کی تھی۔ نمباسیہ زمین سے کئی فٹ اونچا اچھل گیا، اور چونکہ وہ وادی کے کنارے پر تھا اس لیے کنارے سے اچھل کر وہ وادی کی گہرائی میں جانے لگا۔ اس کے حلق سے ہولناک کراہیں نکل رہی تھیں۔ وہ چیختا ہوا نیچے جا رہا تھا، اور اس کے بعد وہ وادی کی گہرائیوں میں ایک چٹان پر گر پڑا اور اس کا جسم پاش پاش ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہیرک نے پلٹ کر وادی کی بستی پر گولیوں کی بارش شروع کر دی۔ اس نے اس شخص کو بھی اشارہ کیا جو اس وقت ان دونوں کا ساتھی بنا ہوا تھا۔ زیراس نے بھی بحالت مجبوری بندوق کا استعمال کیا تھا۔ نیچے نہتے لوگ جان بچانے کے لیے بھاگ پھر رہے تھے، لیکن ہیرک اتنا وحشی تھا، اس کے تحت زیراس جانتا تھا کہ ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وادی میں لاشیں ہی لاشیں نظر آنے لگیں، اور اس کے بعد کوئی آواز باقی نہ رہی۔ ہیرک آسودہ نگاہوں سے زمین پر بکھری ہوئی لاشوں کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور اب اگر ان میں سے کوئی بھی زندہ بچ گیا تو وہ دوبارہ وادی کی بلندیوں تک نہیں پہنچ جائے گا۔ اس نے خنجر سے اس آخری سیڑھی کے بند بھی کاٹ دیے اور سیڑھی نیچے جا گری۔ اس کے بعد اس نے زیراس کو اشارہ کیا اور وہاں سے واپس پلٹ پڑا۔ خوف زدہ آدمی جوان کا ساتھ دیتا رہا تھا، جو ان کا ساتھ دیتا رہا تھا ان کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ تھوڑے فاصلے پر پہنچنے کے بعد ہیرک رک گیا۔ وہ شخص اور زیراس ہیرک کے پاس ہی تھے۔ تب ہیرک نے اس شخص کو دیکھتے ہوئے کہا، سن نمباسیہ کے غلام، تو نے دیکھ لیا کہ نمباسیہ مر چکا ہے۔ اگر تو نے یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ زیراس کس طرح مرتا ہے تو ہمارا ساتھ دے۔ اگر یہ سب کچھ دیکھنا تیرے لیے ممکن نہ ہو تو جا، چونکہ تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے زندگی کا، لیکن اس بات کو ذہن نشین کر لے، اگر تو نے غداری کی اور ان واقعات سے کسی کو باخبر کیا تو ہیرک تجھے زمین کی گہرائیوں سے بھی نکال لے گا، اور تو جانتا ہے کہ ہیرک جھوٹ نہیں بولتا اور جو کہتا ہے کر دکھاتا ہے۔ چنانچہ تیرے حق میں یہ بہتر ہے کہ صرف وہاں جا جہاں تجھے زندگی مل سکے، لیکن اگر موت کی جانب جانا چاہتا ہے تو جہاں تیرا دل چاہے چلا جا۔ زندگی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنی زبان بند رکھ۔ عظیم ہیرک اگر اس بات پر یقین کرنا چاہتا ہے تو ضرور کرے گا۔ اگر میں اپنی زبان نہیں کھولوں گا کیونکہ میں کتے کی موت نہیں مرنا چاہتا تو پھر بھاگ جا، تیرا گھوڑا تیرے ساتھ ہے، ہیرک نے کہا، اور وہ شخص ڈرتے ڈرتے اپنے گھوڑے کی جانب بڑھنے لگا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے سوچ رہا ہو کہ ابھی عقب سے کوئی گولی آئے گی اور اس کا جسم نیچے گر پڑے گا، لیکن کافی فاصلے پر نکل گیا تو پھر دفعتاً ہی اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ ہیرک کے حلق سے ایک قہقہا نکل گیا تھا۔ زیراس خاموشی سے ہیرک کو دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ تب ہیرک نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ہمیں زیراس کا پتہ مل گیا، اور تو نے یہ بھی سنا کہ ساحر اس علاقے میں کچھ کر رہے ہیں، تو کیا زیانہ کو ان کے بدنما چہرے والوں سے بچانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ زیراس نے بھاری لہجے میں کہا، تو اس کے بعد بھلا اس بات کی کہاں گنجائش ہے کہ ہم اپنی بستیوں کی جانب واپس جائیں؟ چلو، ہمیں وادی گلخارا کی طرف سفر کرنا ہے۔ تو پھر زیراس نے خاموشی سے گردن ہلا دی۔